سامنے جس طرح پائمان جس طرح پائمان ہر رام سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی کٹورے بہن سے کہتے تھے حضرت یہ روز حکم رسول ہو حیوان کا خونبہانا حیوان کے سامنے وہ حسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی سے حسین دیوار سے حسین سرے حسین ہو اور تخت پر یزید لائے پاؤں بیٹھاؤ قرآن کے سامنے جس کی جناب مریم درود کھائیے کس کی جناب شان خدا آئیے کس کی جناب کس کی جناب کس کی جناب زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے سائے میں کس خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے پروانہ فاف کینا شکایت غذا کی ہے ایذا بغل خدایت ہے ایذا بغل خدایت ہے کی ہے غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں باپ کے رو آنکھوں میں باپ کے رو بیٹے پکارتے کہ دلہ باہرہ ہمارا اتنا رو غلاموں پر رحم کھاؤ نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے نہیں ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئیے بے قدر ہم ہوئے سب کرا بزرگ کے بھی بزرگ کے بھی پیار کم ہوئے طرف سے اہل مدینہ کو دو پیام لوگوں خفانہ و میری رخصت صبح شام 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دو رونے کی دو کام ہے تمام کراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا سدھارے کام
در کا مجھے جنم دن سے محمد موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں پر دور جا کے تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، ارے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، ارے چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستو، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، ارے یاد آتا ہے شبِ عاشور کا کڑیل جوان، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، ارے شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، ارے مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، ارے اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، انہیں کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ میں مختصر کرتا ہوا وقت کا لحاظ ہے، اذان کا وقت قریب آ رہا ہے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ رسول سے ان کے حقیقی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آیت کس کی فضیلت میں نازل ہوئی؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ دو لوگوں کی فضیلت میں نازل ہوئی، ایک حضرت ابو طالب، ایک بی بی خدیجہ، جس نے دین پر احسان کیا، جس نے اسلام پر احسان کیا۔ حضرت ابو طالب مکے کے سردار، اگر آخری زندگی پیٹ پر پتھر باندھا۔ بی بی خدیجہ مکے کی سب سے دولت مند۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب احسان کا بدلہ احسان سے اللہ نے کیسے چکایا؟ اے ابو طالب تم نے احسان کیا، اے خدیجہ تم نے دین پر احسان کیا، ہم احسان کا بدلہ احسان سے ایسے چکا رہے۔ اے ابو طالب ہم نے تم کو علی عطا کیا، اور اے خدیجہ ہم نے تمہیں فاطمہ۔
تو ایسے اللہ نے احسان کا بدلہ احسان سے چکایا. بی بی خدیجہ روزانہ 800 اونٹ تجارت پر آیا جایا کرتے تھے. 1000 سے زیادہ کنیزیں جس کے پاس تھی، جس کے پاس 3 وقت کھانا پکتا. لوگ آ کر کھانا کھا کر جاتے تو ان کا غلام میسرہ آواز دیتا تھا، اے لوگو ہمارے پاس برتن دھونے والا کوئی نہیں ہے، برتن لے کر چلے جاؤ. شادی کے اور سونے کے برتن ہوا کرتے تھے جو لے کر چلے جاتے تھے. تو دیکھیے آج جن لوگوں کو بعد رسول غنی لکھا گیا وہ سب بی بی خدیجہ کے برتن بیچ بیچ کے غنی بنے. بعد رسول جن لوگوں کو غنی لکھا گیا وہ سب بی بی خدیجہ کے برتن بیچ بیچ کے غنی بنے ہیں. اتنی دولت مگر راہ اسلام میں سب کچھ خرچ کر ڈالا، سب کچھ خرچ کر ڈالا. آخری زندگی میں ان کے لباس میں پیوند تھا. جس کے پاس 1000 کنیزیں ہو، جس کی کنیزوں کے لباس میں کبھی پیوند نہیں رہا، اتنی دولت مند، اور آخری زندگی میں ان کے لباس میں پیوند. مکے کی عورتیں آئی دعوت کے لیے، آ کر کہا کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ دعوت میں آئیے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت آپ کا سینہ مبارک 5 سال کا، کہا کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ آئیے. تو آنکھوں میں آنسو آئے. جب وہ لوگ چلے گئے رونے لگی. شہزادی فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے؟ تو کہا کہ کیا بتلاؤں، میں مکے کی سب سے دولت مند، ضعیفی آ گئی ہے مگر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا لباس، جس لباس میں پیوند ہے، میں تو ضعیف ہو گئی ہوں مگر تم کمسن ہو، تمہیں کیسے پیوند والا لباس پہنا کر لے کر جاؤ. شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا کہ اماں بابا کی حدیث ہے عورت کا سب سے بڑا زیور اس کا پردہ، اس کی حیا ہے. آپ فکر نہ کریں، میرے پاس پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے. باپ کہا کہ اماں اتنی دولت مند مگر راہ اسلام نے سب کچھ خرچ کیا. اور ہمیشہ رسول اکرم بی بی خدیجہ کو یاد کر کر گریا کیا کرتے تھے. انہی کی اولاد ہے، انہوں نے اپنے مال کو بھی قربان کیا، اولاد کو بھی قربان کیا. مال کو قربان کیا، اولاد کو یوں قربان کیا. 18 برس کے سن میں ان کی بیٹی بغیر سہارے کے چل نہیں پا رہی. ایک ہاتھ میں عصا آ گیا تھا، ایک ہاتھ کمر پر، اور کہہ رہی تھی کہ بابا صبح علیہ مصائبکم لو انہا، بابا آپ کے بعد ایسے مصائب آئے روشن دنوں پر پڑھتے تو کالی رات میں بدل جاتے. اللہم لعن قتلۃ الحسین وقتلۃ الاولاد الحسین وقتلۃ الاصحاب الحسین ورضی اللہ.